سورہ یاسین جو کہ بہت مشہور ہے، بہت فیمس ہے، ہم سارے پڑھتے ہیں سورہ یاسین. ہماری سوسائٹی میں سب سے زیادہ شاید ریسائٹ کی جاتی ہو، یا سورہ رحمان، یہ دو صورتیں بہت ریسائٹ کی. سورہ یاسین میں نے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ اس کا دیکھ لیجئے پورا وہ لے آؤٹ ہے. یہ قرآن ہے، یہ سائٹ پہ تفسیر ہے. یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین، یہ ٹرانسلیشن ہے. یاسین قسم ہے قرآن حکیم کی، بلا شبہ آپ یقیناً رسول. اب یہ آگے دیکھیے، یہ نمبر 4، یہ نمبر 5 اور یہ نمبر 6، یہ جو حاشیہ ہے نمبر 4، نمبر 5، نمبر 6، یہ یہاں پر آپ کو ملے گا نمبر 4، یعنی یاسین کے آگے نمبر 4 لکھا ہے تو نمبر 4 کے آگے اس کی تفسیر ہے. بعض نے اس کے معنی یا رجل یا انسان کے کیے ہیں، بعض نے اسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام، اور بعض نے اسے اللہ کے اسماء حسنہ میں سے بتلایا ہے. یاسین کی بات ہو، لیکن یہ سب اقوال بلا دلیل ہے. یہ ان کا ویو ہے کہ ان کی کوئی دلیل نہیں ہے، کہ نہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ہے، نہ یہ اللہ کے اسماء حسنہ میں سے ہے، اور نہ ہی یہ رجل یا انسان کے معنی ہے. یہ بھی ان حروف مقطعات میں سے ہی ہیں. حروف مقطعات یعنی الف لام میم ہا میم، یہ حروف مقطعات، اور ان کے میننگ اللہ ہی بہتر جانتا ہے. پھر اسی طرح والقرآن الحکیم، قسم ہے قرآن حکیم کی، یعنی یہ حاشیہ نمبر 5 اگر ہم ادھر آئیں، یا قرآن محکم کی جو نظم و معنی کے لحاظ سے محکم یعنی پختہ ہے. اور پھر یہ جو ہے انک لمن المرسلین، بلا شبہ آپ یقیناً رسولوں میں سے ہیں. یعنی اس کی انہوں نے جو تفسیر بیان کی وہ یہ کہ مشرکین نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت میں شک کرتے تھے، اس لیے آپ کی رسالت کا انکار کرتے اور کہتے تھے کہ لست مرسلا، تو پیغمبر ہی نہیں ہے. اللہ نے ان کے جواب میں قرآن حکیم کی قسم کھا کر، اب آپ کو یہ واضح ہو گیا یہ بات اوپینین مل کہ اللہ نے جو قسم کھائی ہے وہ ان کے جواب میں کھائی. مشرکین مکہ جو تھے وہ کہتے تھے تو پیغمبر نہیں، اللہ نے اتنی بڑی قسم کھائی کہ میں قرآن حکیم کی قسم پیغمبر ہے. دس ٹیلز یو، یہ آپ کو اللہ تعالیٰ جس ٹون میں بات کرے نا اس ٹون میں آپ کو قرآن سمجھائے گا، اور آپ کے سامنے قرآن کا وہ معنی سامنے آئے گا تفسیر پڑھ کے جو اصل میں اللہ تعالیٰ بات کرنا چاہ رہے. تفسیر کا مطلب یہ کہ اللہ کی کیا مراد، ادروائز تو ہر بندہ قرآن سے کچھ بھی میننگ لے سکتا ہے. ہم نے یہ جاننا ہے کہ اللہ کی کیا مراد ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں کیا پیغام دے. تو جب آپ تفسیر پڑھتے ہیں آپ اس چیز میں ڈوب جاتے ہیں، آپ اس سمندر میں ڈوب جاتے ہیں، اس ڈیپتھ میں چلے جاتے ہیں کہ قرآن میں ایک ایک چیز کتنی ویل ڈیزائنڈ ہے. اللہ نے ہر موقع پہ ایک بات کی، ہر موقع کے مطابق. میں آپ کو ایک اور مثال دیتا ہوں. دیکھیں اب سورہ البقرہ میں بہت سے ایسے مسائل ہیں جو لوگ کو نہیں سمجھ آتے. جب وہ پڑھتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ یار اس کا کیا میننگ ہے. طلاق کے جیسے مسائل ہیں، اس حوالے سے بہت اچھے انہوں نے ویوز دیے. جیسے میں آپ کو یہ ایک ورس جو ہے وہ سناتا ہوں، اور اس کے بعد دیکھیں جو ورس ایبروگیٹ ہوئی ہے وہ بھی انہوں نے بتایا کہ ایبروگیٹڈ سے مراد ہے منسوخ شدہ، اس کی جگہ ایک نیا حکم آ گیا. وہ انہوں نے کلیئرلی بتایا کون سا حکم منسوخ ہے اور اس کی جگہ کون سا نیا حکم آ چکا ہے. یہ حافظ صلاح الدین یوسف صاحب کی جو تفسیر ہے اس کی میں بات کر رہا ہوں. اچھا یہ جو ورس ہے ہم یہ پڑھتے ہیں. دیکھیے یہ ہے ورس نمبر 232. وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَن يَنكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضَوْا بَيْنَهُم بِالْمَعْرُوفِ ذَلِكَ يُوعَظُ بِهِ مَن كَانَ مِنكُمْ يُؤْمِنُ. یہ میں ورس نمبر 232 پڑھ رہا ہوں. یؤمن باللہ والیوم الآخر ذالکم ازکا لکم واطہر واللہ یعلم وانتم تعلمون. ورس نمبر 232. لیٹس ریڈ اٹس ٹرانسلیشن. ٹرانسلیشن ہے جی کہ اور جب تم عورتوں کو طلاق دو پھر وہ اپنی عدت کو پہنچ جائیں تو تم انہیں اس بات سے مت روکو کہ وہ اپنے پہلے خاندانوں سے اپنے پہلے خاوندوں سے نکاح کریں جبکہ وہ دستور کے مطابق آپس میں راضی. یہ کتنا کمپلیکس مسئلہ ہے ہماری سوسائٹی میں حلالہ کا، جو اس پہ کتنا ڈیفرنٹ. میں نے اسی لیے آپ کو یہ ورس دکھائی ہے کہ اب ان کا ایک اوپینین احادیث کے مطابق. اب دیکھتے ہیں کہ یہ کیا بات کریں. یہ حاشیہ نمبر 4 کی طرف میں آ رہا ہوں. اس میں مطلقہ عورتوں کی بابت ایک تیسرا حکم دیا جا رہا ہے، وہ یہ ہے کہ عدت گزرنے کے بعد، عدت یعنی پہلی یا دوسری طلاق کے بعد اگر سابقہ خاوند بیوی باہمی رضامندی سے دوبارہ نکاح کرنا چاہیں تو یہ ان کا اوپینین ہے. اور آگے انہوں نے کچھ حدیث کوٹ کی ہوگی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک ایسا واقعہ ہوا تو عورت کے بھائی نے انکار کر دیا، جس پر یہ آیت اتری. صحیح البخاری حدیث نمبر 51. میں آپ کو یہ آیت خود انٹینشنلی بتائی ہے کیونکہ کچھ ایسی چیزیں قرآن میں ہیں جو کمپلیکس ہیں
آپ کو بغیر تفسیر کے، بغیر کسی ٹیچر کے، بغیر کسی فقیہ کے سمجھ نہیں۔ اچھا، اب مثال کے طور پہ مجھے ابھی بھی نہیں کلیئر ہوتا کہ یار ابھی بھی بات مجھے سمجھ نہیں آئی، کیونکہ حنفی اسکول آف تھاٹ کچھ کہہ رہا ہے، مالکی شافی اسکول آف تھاٹ کچھ کہہ رہا ہے۔ اچھا، لیٹ می کال مائی فیوریٹ عالم دین، ابھی نہیں کروں گا، ایک مثال دے رہا ہوں۔ میں کیا کرتا تھا، ڈاکٹر حماد لکھوی صاحب ہو گئے، ڈاکٹر زبیر صاحب ہو گئے، سب سے زیادہ میں حافظ انس بھائی، میں ابھی حافظ انس نظر بھائی کا نمبر ملاؤں، انہیں کال کروں، کال کر کے کہوں کہ انس بھائی میں سورہ البقرہ کی ورس 232 پڑھ رہا تھا، اس میں یہ جو ذکر ہوا ہے کہ اگر کوئی عورت جو ہے وہ اپنی عدت گزار لیتی ہے 3 طلاقوں کے بعد، اس کے بعد وہ اپنے پریویس خاوند کے ساتھ جانا چاہتی ہے، پریویس خاوند یعنی وہ پہلے بھی مطلقہ تھی، پریویس خاوند سے دوبارہ نکاح کرنا چاہتی ہے، تو پھر کیا ہے اس کے بارے میں حکم؟ تو یہ پھر انس بھائی سے میں پوچھوں گا، یہ جو بھی اس آیت میں حکم ہو رہا ہے، میں نے آپ کے سامنے ایک مثال رکھی ہے، آیا وہ پریویس خاوند کی بات ہو رہی ہے یا کیا بات ہو رہی ہے، اس کا پس منظر کیا ہے، سیاق و سباق کیا ہے، یہ میں عالم دین کو کال کر۔ ایک ٹیچر کا ہونا بہت ضروری ہے، وہ کوئی امام ہو سکتے ہیں، وہ کوئی اسکالر ہو سکتے ہیں، لیکن اسکالر کا ہونا بہت ضروری ہے۔ قرآن کو سمجھنا ہے تو ڈیفینیٹلی اسکالرس کی، یس آج کل بہت آسان ہو چکا ہے، تفاسیر بھی موجود ہیں، سافٹ ویئرز بھی موجود ہیں، اسٹل بندے کا ہوتا ہے نا عالم دین۔ میرے پاس الحمدللہ 2 سے 3 ٹیچرز ہیں جن سے میں ہمیشہ پوچھ لیا کرتا ہوں کہ آپ مجھے یہ بات ذرا مجھے سمجھ نہیں، تو یہ میں نے خود آپ کو انٹینشنلی ایک ایسا حکم دکھایا جو ڈفرینس آف اوپینین ہے جس کے بارے میں، اور ظاہر ہے کہ جو عام آدمی پڑھے گا تو شاید اس کو سمجھنے میں چلو، لیکن کوئی سورہ اتنی سمپل ہے، جیسے میں آپ کو اگر سورہ العصر کھول کے دکھاؤں، والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، اس کی تفسیر بھی بہت چھوٹی ہوگی ظاہر ہے، اور اس کو سمجھنا کتنا آسان ہے، اس میں کوئی کمپلیکس بات نہیں ہے۔ والعصر زمانے کی قسم، ان الانسان لفی خسر، بے شک انسان خسارے میں، اللہ انسان کو کہہ رہا ہے تم خسارے میں ہو سوائے کن کے، الا الذین آمنوا، جو ایمان لے، یعنی ایمان باللہ والرسول، قیامت پہ ایمان ایسا انسان کے لیے ایسی چیز ہے کہ جو بندہ ایمان لے آتا ہے خسارے سے بچ جاتا ہے۔ یہ کتنی سنسیریٹی سے اللہ رب العالمین اپنے بندوں کو بتا رہا ہے، وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، اور جو نیک اعمال، یعنی لک ایٹ دا ٹون آف اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہ وہ خسارے سے بچانا چاہ رہا ہے ہمارا رب، اور کہہ رہا ہے عمل صالح کرو، وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ، اور ایک دوسرے کو حق کی تلقین کریں، وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ، اور ایک دوسرے صبر کی تلقین۔ امام شافعی کہتے تھے کہ اگر صرف یہ سورہ ہی لے لی جائے اور اس کو سمجھ لیا جائے تو قرآن پڑھنے کی جو ہے پورا کا پورا قرآن اس میں جو ہے وہ ایک سورہ میں 3 ورسز کی سورہ میں، اوکے، جو ایک دوسرے کو صبر کی تلقین کرتے ہیں اور حق کی تلقین کرتے ہیں، جسٹس کا پہلو ہے، پیشنس کا پہلو ہے، لائف سکلز کی بات ہو رہی ہے، لائف کے ٹولز کی بات ہو رہی ہے کہ حق کے ساتھ زندگی گزارو، حق کو فیور کرو، انٹلیکچولی آنیسٹ رہو، انٹلیکچولی ڈس آنیسٹی کی طرف مت جو، اپنی خواہشات کی پیروی مت کرو۔ کتنے پہلو نکلتے ہیں اس ایک بات سے، یعنی کتنا کچھ آپ سوچ سکتے ہیں اس ایک بات سے، اور جب تفسیر پڑھیں گے آپ کے سامنے وہ ٹریجر آئے گا۔ تو یہ سمپل ہے، وہ سورہ البقرہ کی میں نے خود آپ کو ایک آیت دکھائی جو جس کے لیے فقیہ کی مدد چاہیے آپ کو اور تفسیر کی مدد چاہیے، یہ سمپل آپ کو سمجھ آ گیا، لیکن اسی طرح آپ تفسیر بھی پڑھ سکتے میں بھی جا سکتے ہیں۔ تو دس از حافظ صلاح الدین یوسف رحمہ اللہ، دعا کریں فوت ہو جائیں، اللہ جنت میں سے ان کا صدقہ جاری ہے۔ بیان یہ ہے احسن البیان، ایزیلی اویلیبل، بیوٹیفل، کمپریہنسو، ٹو دا پوائنٹ، اینڈ ان ون، کی ایک جلد ہے، تو ویری کنسائز، آئی ول سجیسٹ یو دس، ہائیلی ریکمینڈ دے۔ نیکسٹ تفسیر ابن کثیر میں نے آپ کو دکھا دی، صحیح انٹرنیشنل میں نے آپ کو دکھا دی۔ اب ذرا ہم آتے ہیں کوئی سافٹ ویئرس کی، میں اب آپ کو لیپ ٹاپ کی طرف لے کر جاتا ہوں۔ اچھا، یہ ایک فولڈر میں نے کھولا ہوا ہے لیپ ٹاپ میں، اس میں دیکھ لیجئے احسن البیان، یہ میرے پاس سافٹ کاپی میں بھی ہے احسن البیان، یہ ایگزیکٹ وہی ہے جو میں نے ابھی آپ کو ہارڈ کاپی میں دکھایا ہے۔ یہ دیکھیے سافٹ کاپی میں جا کے میں سورہ البقرہ کھولتا ہوں، سورہ البقرہ یہ آپ کے سامنے آ گئی، اور یہ آپ کے سامنے سورہ البقرہ کی عربک ہے، اور یہ ٹرانسلیشن ہے، اور یہ تفسیر ہے۔ جیسے مثال کے طور پہ لیٹس اوپن اینی رینڈم آیا آف سورہ البقرہ، اوکے، لیٹس ٹاک اباؤٹ دس ورس، جی۔ وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ لَن نَّصْبِرَ عَلَىٰ طَعَامٍ وَاحِدٍ فَادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُخْرِجْ لَنَا مِمَّا تُنبِتُ الْأَرْضُ مِن بَقْلِهَا وَقِثَّائِهَا وَفُومِهَا وَعَدَسِهَا وَبَصَلِهَا، کیا ٹرانسلیشن ہے؟ اور جب تم نے کہا اے موسیٰ ہم سے ایک ہی قسم کے کھانے ہرگز صبر نہ ہو سکے گا، اس لیے اپنے رب سے دعا کیجیے
کہ ہمیں زمین کی پیداوار اور ساگ ککڑی گیہوں مسور اور پیاز دے. آپ نے فرمایا بہتر چیز کے بدلے ادنا چیز کیوں طلب کرتے ہو؟ اچھا شہر میں جاؤ وہاں میں تمہاری چاہت کی یہ سب چیزیں ملیں گی. اب یہ اس کی تفسیر, یہ نمبر 4 جو آگے لکھا ہے یہ اس کی تفسیر ہے. لیٹس ریڈ کہ نمبر 4 میں وہ کیا پوائنٹ لے کر آتے ہیں. نمبر 4, یہ قصہ بھی اسی میدان تی کا ہے. مصر سے مراد یہاں ملک مصر نہیں ہے بلکہ کوئی ایک اور شہر ہے, کوئی ایک شہر ہے. مطلب یہ, اچھا یہ مصر کی جو بات ہو رہی ہے نا, یہ شاید یہاں پر ورس میں کوئی یہ مصرن, یس اہبطوا مصرن فإن لکم ما سألتم, یعنی اس کی جو ٹرانسلیشن کی نا, اچھا شہر میں جاؤ. اب یہ مصرن سے مراد مصر شہر نہیں ہے بلکہ ایک شہر ہے بس. تو مصر سے مراد یہاں ایک مصر نہیں بلکہ کوئی ایک شہر ہے. مطلب یہ کہ یہاں سے کسی بھی شہر میں چلے جاؤ اور وہاں کھیتی باڑی کرو, اپنی پسند کی سبزیاں دالیں اگاؤ اور کھاؤ. ان کا یہ مطالبہ چونکہ کفران نعمت اور استکبار پر مبنی تھا, اس لیے ان کے انداز میں اس انداز میں ان سے کہا گیا تمہارے لیے وہاں تمہاری مطلوبہ چیزیں. مشکل ہے تھوڑی سی اردو اس کی, کبھی کبھی میں بھی سٹرگل کرتا ہوں, لیکن یہ کہ اچھا ہے آپ کی اردو بھی اچھی ہو جائے گی اگر آپ اردو میں اس کی تفسیر دیکھیں گے, اس کی ٹرانسلیشن دیکھیں گے. اور انگلش میں نے آپ کو ابھی سافٹ ویئرز میں نے دکھانے ہیں, انگلش میں میری کیا ریکمنڈیشن ہے. اس طرح دیکھیں ویری ٹو دا پوائنٹ تفسیر, جہاں پہ حدیث کے حوالے سے تفسیر ہے وہاں حدیث کا ویو لے کر آئیں گے. اب یہ دیکھیے نصارہ اور نصران ان کی جمع ہے, اس کا مادہ نصرت ہے, آپس میں ایک دوسرے کی مدد کرنے کی وجہ سے ان کا یہ نام پڑا. ان کو انصار بھی کہا جاتا ہے, جیسا کہ انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کہا تھا نحنو انصار اللہ. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پیروکاروں کو نصارہ کہا جاتا ہے, جن کو عیسائی بھی کہتے ہیں. تو ناؤ یو نو کہ نصارہ ورڈ کہاں سے نکلا ہے. تو دیٹس ہاؤ یو ول انشاءاللہ نو. اب جیسے سائبین, سائبین سابی کی جمع, یہ لوگ وہ ہیں جو یقیناً ابتداء کسی دین حق کے پیرو رہے ہوں گے, اس لیے قرآن میں یہودیت و عیسائیت کے ساتھ ان کا بھی ذکر آیا ہے. لیکن بعد میں ان کے اندر فرشتہ پرستی اور ستارہ پرستی آ گئی, یا یہ بھی کسی بھی دین کے پیرو نہ رہے, اس لیے لا مذہب لوگوں کو سابی کہا جانے لگا. نا یو نو کہ سابی, سابعین جنہیں کہتے ہیں نا انگلش میں, سابی کنہیں کہتے ہیں. اور یہ ذکر کس لیے ہو رہا ہے؟ کیونکہ یہ اوپر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کا ذکر کیا. یہ دیکھیے ان الذین آمنوا والذین ہادوا والنصارى والصابئین, مسلمان ہو, یہودی ہو, نصارہ ہو یا صابی ہو, جو کوئی بھی اللہ تعالیٰ پر اور قیامت کے دن پر ایمان لائے اور نیک عمل کرے, ان کے اجر ان کے رب کے پاس, اور ان پر نہ تو کوئی خوف ہوگا نہ اور کوئی اداسی. کچھ لوگ یہ ورس لے کر آئیں گے اور آپ کو کہیں گے کہ دیکھو یہاں پہ پیغمبروں پہ ایمان لانے کا ذکر نہیں ہے, اس لیے وہ نان مسلم جو توحید میں ہیں, یعنی ایک کرسچن اگر ایک گاڈ پہ بلیو کرتا ہے اور فکر آخرت یعنی قیامت کے ڈے آف ججمنٹ پہ بلیو کرتا ہے اور اچھا انسان ہے, تو اس کے لیے کوئی ضروری نہیں کہ وہ کلمہ پڑھے یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایمان لے کر آئے. اب اس غلط فہمی کا ازالہ جو ہے وہ تفسیر میں کرتے ہیں بعض. اب دیکھیے یہ ویو آ رہا ہے, بعض جدید مفسرین کو اس آیت کا مفہوم سمجھنے میں بڑی غلطی لگی ہے, اور اس سے انہوں نے وحدت ادیان یعنی یونٹی آف آل فیتھس کا فلسفہ کشید کرنے کی مذموم سعی کی ہے. یعنی رسالت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا ضروری نہیں ہے, بلکہ جو بھی جس دین کو مانتا ہے اور اس کے مطابق ایمان رکھتا ہے اور اچھے عمل کرتا ہے, اس کی نجات ہو جائے گی. یہ غلط فہمی ہے اکارڈنگ ٹو حافظ صلاح الدین یوسف. انہوں نے اپنا ویو دیا اور تفسیر سے پھر ثابت کریں گے یہ کہ یہ بات کیوں غیر مناسب ہے, غلط ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایمان لانا فرض نہیں ہے. اسی لیے دیکھیں کلمہ ضروری ہے, اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدًا عبدہ. مائی پوائنٹ از کہ کہیں پہ آپ کنفیوز ہو جائیں یا کوئی آپ کو قرآن کی ورس کوٹ کر کے گمراہ کرنے کی کوشش کرے کہ دیکھو قرآن میں یہ واقعہ ہے نا, اس کا مطلب یہ ہے, تو فوراً تفسیر کی طرف جائیں, اس سے ڈسیو نہ ہو. سارے لوگ قرآن کوٹ کرتے ہیں, آپ کو تو کل کو کوئی بھی قرآن کوٹ کر دے گا, آپ کیا کریں گے؟ آپ مان لیں گے فوراً سے؟ نہیں, یو ہیو ٹو یوز یور انٹیلیجنس. آئیں ریسرچ کریں, دیکھیں کہ اس کا میننگ کیا ہے اور اوتھینٹک تفسیر کی طرف آئیں. اوکے, دس از وائی آئی ایم ٹیلنگ یو, یہ تفسیر ماشاءاللہ میرے نزدیک بہت اوتھینٹک ہے اور یہ اس غلط فہمی کا ازالہ بھی کر رہی ہے, اور آگے انہوں نے سمجھایا ہے کہ یہ بات کیوں درست نہیں. اوکے, سو یس احسن البیان میں نے آپ کو دیا. اسی طرح لیٹ می شو یو تفہیم القرآن. سید مودودی, میں نے آپ کو کہا تفہیم القرآن میں کب استعمال کرتا ہوں؟ جب بھی مجھے معاشرتی پہلو دیکھنا ہوتا ہے, مجھے قرآن کی امپلیکیشن دیکھنی ہوتی ہے. ایک تو ہے نا تفسیر کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا, صحابہ نے بتا دیا اس ورس کا یہ مطلب ہے, اس کے لیے تفسیر ابن کثیر. اس کے بعد یہ دیکھنا ہے کہ اب اس کو امپلیمنٹ کیسے کرنا ہے, یا اس سے کیا کیا مزید اینگل
مجھے کس اینگل سے دیکھنا ہے یا کیا کیا مزید پوائنٹ مجھے پتہ لگتا ہے, اور ہماری سوسائٹی کو مد نظر رکھتے ہوئے کیسے اب اس چیز کو ہم امپلیمنٹ کریں. فار دیٹ آئی ٹرن ٹو تفہیم القرآن. تفہیم القرآن یہ میرے پاس PDF فارمیٹ میں ہے. لیٹ می اوپن مائی موسٹ فیوریٹ سورہ, سورہ یوسف, جو میں نے مولانا مودودی کی تفہیم القرآن کی بس میں پڑھی تھی. ڈیوو بس میں اپنی یونیورسٹی جا رہا تھا اپنے شہر سے, اور میں نے سورہ یوسف کی تفسیر 6 گھنٹے کے سفر میں پڑھی. میں کہتا ہوں کہ دیٹ واز ون آف دی بیسٹ میموریز آف مائی لائف. سورہ یوسف نے رلا دیا تھا مجھے. تو یہ سورہ یوسف کی, اچھا مولانا مودودی کی تفہیم کی بیسٹ بات یہ بھی ہے کہ وہ ہر سورہ کے شروع میں اس کا زمانہ نزول, اس کا سبب نزول بتا, جو ابھی میں آپ کو ایک سافٹ ویئر میں بھی دکھا. اور میں جب بھی کوئی سورہ پڑھنے لگتا ہوں, دیکھیں یہ میرے سامنے ایک سافٹ ویئر کھلا ہوا ہے, دا نوبل قرآن. یہ آپ دیکھ سکتے ہیں, صحیح انٹرنیشنل انگلش ٹرانسلیشن. یہ سافٹ ویئر میں اگر آپ لیفٹ پہ دیکھیں تو ساری سورہز ہیں. اگر کسی بھی سورہ پہ آپ کلک کریں, یہ دیکھیے انہوں نے کیا لکھا ہوا ہے. The Arabic in this program is unique in that it is clear, large and easy to read. It includes surah introductions by Sayyid Abul Ala Maududi. یہ جو میں نے آپ کو مودودی صاحب کی تفہیم القرآن دکھائی نا, اس میں دیکھیں سورہ یوسف, زمانہ نزول اور سبب نزول, پھر مقاصد نزول ہے. تو یہ ان کا خاصہ ہے مولانا مودودی کا کہ انہوں نے سورہ کی ایک تھیم بتا دی شروع میں. اگر کوئی پوری سورہ نہیں بھی پڑھے گا اور صرف اس انٹروڈکشن کو گو تھرو کر لے گا, اس سے ایٹ لیسٹ یہ پتہ لگ جائے گا کہ سورہ میں کیا کیا. اب دیکھیے کس خوبصورتی سے انہوں نے بیان کیا ہے. جیسے میں اب سورہ یوسف یہاں سے کھولتا ہوں اس سافٹ ویئر سے. اس سافٹ ویئر کا نام ہے دا نوبل قرآن, صحیح انٹرنیشنل. یہ کہاں سے ڈاؤن لوڈ ہو سکتا ہے؟ لیٹ می ریفر یو ٹو دا ویب سائٹ. دا ویب سائٹ نیم از imanstar.com, imanstar.com. یہ لیفٹ میں ڈاؤن لوڈز میں دا نوبل قرآن ہے, تفسیر ابن کثیر ہے, خالد بن ولید میں بک ہے, حدیث. دا نوبل قرآن پہ جب آپ جائیں گے, میں کلک کرتا ہوں آپ کے سامنے, دا نوبل قرآن پہ میں نے کلک کیا. یہ دا نوبل قرآن ڈاکٹر محسن خان اور تقی الدین ہلالی کی ٹرانسلیشن, اوکے دس ون. اور یہ دیکھیے یہ آپ کے سامنے اس وقت اس کا ایک اسکرین شاٹ ہے, ٹھیک ہے جی. یہ دیکھیے میں نے آپ کو کہا تھا کہ ڈاکٹر محسن خان کی جو یہ ٹرانسلیشن ہے اس میں بریکٹ میں کچھ چیزیں لکھی ہوتی ہیں. اب دیکھیں الحمدللہ رب العالمین کی ٹرانسلیشن کیا ہے؟ آل دا پریزز اینڈ تھینکس بی ٹو اللہ دا لارڈ آف دا عالمین. عالمین کے آگے بریکٹ میں انہوں نے لکھا ہے مین کائنڈ, جنز اینڈ آل دیٹ ایگزسٹ. یہ تفسیر قرطبی ہے. آپ کو جو بھی چیز بریکٹ میں نظر آئے گی ڈاکٹر محسن خان کی ٹرانسلیشن میں تفسیر قرطبی اور تفسیر ابن کثیر میں سے ہوگی, اوکے. یعنی وہ ایک شارٹ انہوں نے تفسیر کر کے مسئلے کو بیان کیا کہ اس سے مراد جو ہے وہ کیا ہے. اچھا یہ ہے ڈاکٹر محسن خان کا میں نے آپ کو دکھایا. اب میں آپ کو دکھاتا ہوں اسی میں نوبل قرآن میں آپ آگے جائیں گے تو صحیح انٹرنیشنل بھی آپ ڈاؤن لوڈ کر سکتے. اچھا یہ فار سم ریزن ابھی وہ پیج نہیں کھل رہا ہے, بٹ جب آپ یہ نوبل قرآن پہ کلک کریں گے نا آپ کے سامنے سافٹ ویئرس کھل جائیں گے, ٹھیک ہے. یہ سافٹ ویئر بھی آپ کر سکتے ہیں جو ابھی میں آپ کو اسکرین پہ دکھا رہا ہوں صحیح انٹرنیشنل کا. اور اسی طرح میرے پاس دوسرا سافٹ ویئر, آئی ایم ناٹ شیور ہے کہ نہیں, ڈاکٹر محسن خان والا ابھی نہیں ہے, لیکن یہ والا میرے پاس ہے. آلموسٹ سیم ہے لیکن ٹرانسلیشن بس ڈفرینٹ ہے, سافٹ ویئر کی ورکنگ سیم. اب دیکھیں مثال کے طور پہ اس میں سرچ کا فنکشن بھی ہے. کوئی چیز سرچ کرنی ہے آپ نے, آپ سرچ کر سکتے ہیں. جیسے لائف, میں ابھی لکھ رہا ہوں لائف. اچھا یہ سارے ریفرنسز کھل گئے لائف کے حوالے سے, جہاں جہاں ورڈ لائف یوز ہوا ہے. اب میں سورہ زمر کھولتا ہوں, یہاں لائف کہاں ہے, اوکے. سو اللہ میڈ them taste disgrace in worldly life but the punishment of the hereafter is greater if they knew. اسی طرح worldly life, میں لکھ رہا ہوں worldly life. اب میں دیکھتا ہوں کہ worldly life کہاں پہ بات ہوئی. اچھا اللہ extends provision for whom he wills and restricts it and they rejoice in the worldly life while the worldly life is not compared to the hereafter except brief enjoyment. یہ میں نے سرچ کیا, worldly life آیا, یہ آیت ہے اللہ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر وفرحوا بالحیات الدنیا وما الحیات الدنیا فی الآخرۃ الا متاع. یہ ورس کھل گئی میرے سامنے. تو یہ سرچ کا فنکشن بھی ہے, فیوریٹس بھی ہیں, میں فیوریٹس میں بھی ڈال سکتا ہوں. کانٹینٹس کی طرف واپس آتا ہوں. مثال طور پہ سورہ البقرہ. سورہ البقرہ یہ مولانا مودودی کا انٹروڈکشن ہے اس سافٹ ویئر میں. کون سا سافٹ ویئر ہے؟ دا نوبل قرآن. کہاں سے ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں؟ imanstar.com. یہ آپ کے سامنے میں دکھا. وائی دا نیم البقرہ, یہ آ گیا, سیکوینس آ گیا. اٹ از اے مدنی سورہ, ٹھیک ہے. ہسٹوریکل بیک گراؤنڈ آ گیا, بہت زبردست آپ کو کلیئرنس ہو جائے گی اس کا ہسٹوریکل بیک گراؤنڈ کیا ہے. اچھا ہسٹوریکل بیک گراؤنڈ کے بعد تھیم آ گئی, تھیم ہے اس کی گائیڈنس. ٹاپکس آ گئے, ٹاپکس اینڈ دیئر انٹر کنیکشن. فار ایگزامپل 1 سے 20 ورڈز تک یہ دیکھیں کتنا زبردست انداز میں انہوں نے بتایا ہوا ہے
کہ بلیورز ڈسبلیورز اور ہپوکریٹس کی بات ہوئی ہے کہ تینوں کی کیا خصلتیں ہوتی ہیں. ہپوکریٹس منافقین ہیں, ڈسبلیورز وہ ہیں جو ریجیکٹ کر دیں ٹروتھ کو, بلیورز وہ ہیں جو ایمان لیں. ان تینوں کی خصلتیں کیا ہوتی ہیں اللہ نے پہلی 20 ورسز میں بتائی ہیں. اگلی 21 سے 29 جو ورسز ہیں اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ انوائٹ کرتے ہیں مین کائنڈ کو گائیڈنس کی طرف, اور اس میں ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ کی گریٹنس کے بارے میں باتیں ہیں. اور پھر ورس 30 to 39 آدم علیہ السلام کا قصہ ہے, یہ میں آپ کو دکھا رہا ہوں ساتھ ساتھ. اوکے, آئی ہوپ اٹس ویزیبل ان کیمرا. یہ آدم علیہ السلام کی سٹوری ہے, ورس 30 to 39. اس کے بعد آگے چلیں تو ورس 40 سے ورس 120 کس چیز کی بات ہو رہی ہے؟ بنی اسرائیل کی بات ہو, اور اس کے بعد جوز کی کچھ مسٹیکس کی بات ہو رہی ہے, جو اس دور کے جوز ظاہر ہے ان کی جو مسٹیکس تھیں, قبلہ کی ڈائریکشن چینج کی بات ہو رہی ہے. اور اس کے بعد ورس 142 to 152 چینج آف قبلہ ڈیٹیل میں ڈسکس ہوا ہے. اور اس کے بعد ورس 153 to 121 کیا تھیم, 251 ورس 153 to 251 کیا تھیم ہے وہ ساری ہے. یعنی مائی پوائنٹ آف شوئنگ یو دس از کہ مولانا مودودی نے کتنی محنت کر کے ورسز کو تھیم وائز ڈیفائن کیا. اب جیسے میں آپ کے سامنے ایک اور سورہ چلیں توبہ کھول کے دکھاتا ہوں, یہ دیکھیں اس میں بھی ورس 1 to 137 میں کیا ڈسکورس ہے, ورس 38 to 72 میں کیا ڈسکورس ہے, ورس 73 to 129 میں کیا ڈسکورس ہے, یہ انہوں نے بتایا. ٹھیک ہے, اس طرح ہسٹوریکل بیک گراؤنڈ سورہ توبہ کا, کانکویسٹ آف عربیہ, کانکویسٹ آف مکہ کا ذکر کیا یہاں پہ. سو اٹ آل بیکمز سو کرسٹل کلیئر ٹو یو کہ قرآن کے خاص چیپٹر کی کیا تھیم ہے, اور اس طرح آپ کو یاد بھی رہ جائیں گے ان کے موضوعات. تو دس از اے ونڈرفل سافٹ ویئر دا نوبل قرآن. اور جہاں پہ میں سمجھتا ہوں کہ آپ کو ضرورت پڑے کہ میں نے اچھا کوئی چیز سمجھ نہیں آ رہی, مجھے اب تفسیر پڑھنی چاہیے, تو تفسیر کھول لیں. تفسیر ابن کثیر آپ کے پاس ہو, مولانا مودودی کی تفہیم القرآن آپ کے پاس ہو, حافظ صلاح الدین یوسف کی تفسیر آپ کے پاس ہو. اچھا, میں نے آپ کو مولانا مودودی کی کمنگ بیک ٹو تفہیم القرآن, یہ تفہیم القرآن ہے, یہ دیکھیں اس میں انہوں نے نقشہ بھی دکھایا ہوا ہے کہ نقشہ قصہ یوسف علیہ السلام. اسی طرح یہ قرآن کی ورسز ہیں, یہ ٹرانسلیشن ہے, اور نیچے ان کی یہ اس طرح سے تفسیر ہے. مولانا مودودی کا اوپینین. علمی تفسیر تفسیر ابن کثیر ہے, یاد رکھیں. اور اگر آپ نے امپلیمنٹیشن کو بہت اچھے سے سمجھنا ہے تو یس مولانا مودودی میں ریفر کر رہا ہوں اس حوالے سے. اوکے, اسی طرح دیکھیے میرے پاس تفسیر ابن کثیر ہے, یہ اردو میں آپ کو نظر آ رہی ہے, جلد 3 میں کھول رہا ہوں. تفسیر ابن کثیر کین بی ایزیلی ڈاؤن لوڈیڈ فرام kitabussunnat.com. یہاں اور بھی بہت سی تفاسیر ہیں, بٹ تفسیر ابن کثیر ڈیٹیل ان اردو. یہ دیکھیے کتنا اچھا انہوں نے کنٹینٹس میں موضوع کے مطابق, دیکھیں تفسیر سورہ رات, یہ موضوع ہے کہ ہر ورس کا ایک خاص موضوع ہے, یا کچھ گروپ آف ورسز کا ایک خاص موضوع ہے. جیسے اللہ تعالیٰ کی نازل کردہ تمام باتیں حق ہیں, یہ پہلا موضوع ہے. آسمان اور عرش کی تخلیق, یہ دوسرا موضوع. اللہ تعالیٰ کی قدرت کاملہ کا بیان, یہ تیسرا موضوع. انکار قیامت کا بیان, یہ چوتھا موضوع ہے. عذاب کا وقت مقرر ہے, یہ 5واں موضوع ہے. ہدایت اللہ کے اختیار میں ہے, یہ 6واں موضوع. سو آن اینڈ سو فورتھ, تفسیر سورہ رات. اسی طرح آپ یہ دیکھیں, یہ اس کا سٹائل ہے, یہ ورس ہے, یہ اس کی ٹرانسلیشن ہے, اور نیچے ظاہر ہے کہ موضوع کے مطابق یہ دیکھیں برادران یوسف کا مایوسی کے بعد مشورہ ہے. میں آپ کو تھوڑا سا زوم کر کے دکھاتا ہوں تاکہ مزید ہمارے سامنے کلیئر. یہ ٹاپک ہے برادران یوسف کا مایوسی کے بعد مشورہ, یہ آیت 80 سے آیت 82 میں ڈسکس ہو رہا ہے, اور یہ اس کی تفسیر باقاعدہ انہوں نے بیان کی ہے, اور احادیث بھی کوٹ کریں گے, صحابہ کے اوپینین بھی لے کر آئیں گے. ٹھیک ہے, یہ ان کا سٹائل ہے امام ابن کثیر. That's why this is an علمی تفسیر, it's very authentic. تو یہ تفسیر ابن کثیر بھی آپ نے دیکھا میرے پاس اردو میں پڑی ہوئی ہے PDF فارمیٹ میں. تفسیر سعدی بھی ہے, یہ تفسیر سعدی دیکھیے, یہ تفسیر سعدی, یہ بھی kitabussunnat.com سے آپ کو مل جائے گی. یہ بھی بہت زبردست تفسیر ہے, اوتھینٹک ہے, ٹو دا پوائنٹ ہے. لیکن یہ کہ میں تفسیر ابن کثیر کی طرف ریفر کرتا ہوں زیادہ. حافظ صلاح الدین یوسف کی بیان القرآن, احسن البیان ہو گیا, اور مولانا مودودی, پھر یہ انگلش میں ہی میرے پاس ہے. اچھا, اسی طرح اسلام 360 میں بھی ماشاءاللہ یہ تمام تفاسیر آپ کو مل جائیں گی. ویری گڈ ایپ اسلام 360. اچھا, کبھی انگلش میں کسی نے پڑھنا ہے تو کیو تفسیر m.qtafsir.com, یہ آپ کے سامنے ہے. یہاں دیکھیے یہ بھی تفسیر ابن کثیر ہے بیسیکلی. جیسے لیٹس اوپن سورہ البقرہ, سورہ البقرہ اوپن کی, یہ اس کے چیپٹرز کھل گئے. which was revealed in al-Madina, virtues of سورہ البقرہ and سورہ آل عمران. سورہ البقرہ was revealed in al-Madina. the discussion of the individual letters, یعنی حروف مقطعات. let's read this, یہ میں اوپن کرتا ہوں.
The individual letter in the beginning of some surahs are among those things whose knowledge Allah has kept only for himself. ये पहला sin. This was reported from Abu Bakr, Umar, Usman, Ali and Ibn Masud. देखें जब 4 सहाबा का व्यू आ रहा है, अबू बकर का, उमर का, उस्मान का, अली का, 5 का इनफैक्ट, एंड इब्न मसूद रज़ियल्लाहु अन्हुम. It was said that these letters are the names of some of the surah. It was also said that they are the beginnings that Allah chose to start the surah Quran with. फिर मुजाहिद जो है ना, ये भी एक मुफस्सिर हैं, इब्न अब्बास के स्टूडेंट थे मुजाहिद. Khasif stated that Mujahid said the beginnings of the surah such as Qaf, Swad, Ta, Sin, Mim and Alif, Lam, Ra are just some letters of the alphabet. Some linguists also stated that they are letters of the alphabet and that Allah simply did not cite the entire alphabet of 28 letters. For instance, they said one might say my son recites. अब ये जितनी भी बात हो रही है, हो सकता है कुछ को समझ ना लगे. ये मैं एक मिसाल दे रहा हूँ. चलें सपोज कर लें आपको नहीं समझ लग रही, यार ये क्या बात कर रहे हैं, तो एक स्कॉलर को कॉल लगा या कोई और तफसीर की तरफ चले जाएं, मौलाना मदूदी की तफहीम खोल कर देखें, हरूफ मुक़त्ताआत की डिस्कशन. ओके, सो इट्स ऑल अबाउट योर स्ट्रगल. अल्लाह ताला के दीन को समझने में जितनी आप स्ट्रगल करेंगे उतना रिवॉर्ड भी है, उतनी तस्कीन भी मिलेगी, उतना आप दीन को सीखेंगे भी, दूसरों को भी सिखाएंगे. हम हर चीज़ में स्ट्रगल कर लेते हैं, लेकिन थोड़ा सा हमें कहीं कुरान समझने में स्ट्रगल करनी पड़े तो हम हिम्मत हार जाते हैं. तो हिम्मत नहीं हारनी है, आपने स्ट्रगल करनी है, सीखना है कुरान को. जो समझ नहीं आ रही उसको आपने फाइंड आउट करना है. तो ये m.qtafsir.com ये मैंने आपको वेबसाइट भी दिखा दी, इसकी तरफ मैं रेफ़र करता हूँ. और सिंपली अगर आपने Quran.com में आपको खोल के दिखाता हूँ, यहाँ पे कितनी ट्रांसलेशन, ये देखिएगा. यहाँ पर मैं जाता हूँ, सॉरी यहाँ पर नहीं, एक और मैं कोई सूरा चले, पहले कोई सूरा खोल, सूरह ज़ुमर चले, मैं खोलता हूँ चैप्टर 39. सूरह ज़ुमर मैंने ओपन की. अब ये साइड पे देखिएगा, प्ले का बटन है, कॉपी का बटन है, तफसीर्स का बटन है. ये मैंने जब इस पे तफसीर पे जब मैंने क्लिक किया तो ये इंग्लिश तफसीर. अब ये जाहिर है कि इंग्लिश तफसीर, इंग्लिश मुख्तसर तफसीर आ जाएगी. इसी तरह नीचे हम जाएं तो ट्रांसलेशन भी, डेफिनेटली ट्रांसलेशन भी होंगी, मुख्तलिफ ट्रांसलेशन. यस, हियर वी गो. ट्रांसलेशंस पे अगर मैं क्लिक करूं, ओके, ये थोड़ा सा इन्होंने सेटिंग्स चेंज की हैं. यस, हियर वी गो. सेटिंग्स में जाएंगे हम, चूज ट्रांसलेशन. अब यहाँ पे देखें इंग्लिश कितनी ज़्यादा आ रही. सही इंटरनेशनल, तकीउद्दीन हिलाली, अब्दुल हलीम, मुफ्ती तकी उस्मानी, डॉक्टर गाली, मोहसिन खान. सो यू कैन कंपेयर डिफरेंट ट्रांसलेशंस. कभी कभी आप एक वर्ड के डिफरेंट मीनिंग्स देखना चाहते हैं कि किस ट्रांसलेटर ने क्या उसकी जो है वो तफसीर. मैं आपको एक मिसाल देता हूँ. मैंने एक दफ़ा देखना चाहा कि यार ये इसकी मुख्तलिफ ट्रांसलेटर्स ने क्या ट्रांसलेशन की है. चलें, अल्हाकुमुत तकासुर या वैलुल लिकुल्ली हुमज़तिन लुमज़ा, ये वाली मैं आपको दिखाता हूँ. वैलुल लिकुल्ली हुमज़तिन लुमज़ा, इट इज़ चैप्टर नंबर, हियर वी गो, वैलुल लिकुल्ली हुमज़तिन लुमज़ा. अब ये जो आपके सामने ट्रांसलेशन आ रही है, ये किसकी है? डॉक्टर मुस्तफ़ा खत्ताब, द क्लियर कुरान ट्रांसलेशन का नाम है. इन्होंने हुमज़ा और लुमज़ा, ये जो वर्ड है ना, हुमज़ा एंड लुमज़ा, हुमज़ा की ट्रांसलेशन की है स्लैंडरर, लुमज़ा की ट्रांसलेशन की है बैकबाइटर. अब मैं कंपेयर करना चाहता हूं कि बाकियों ने क्या किया है. लेट्स ओपन, ट्रांसलेशंस में जाऊंगा, सही इंटरनेशनल पे टिक किया, डॉक्टर मोहसिन खान पे टिक किया, अब्दुल हलीम पे टिक किया जो कि कुछ फेमस हैं, मुफ्ती तकी उस्मानी पे टिक किया, तफहीमुल कुरान पे टिक किया, चले यूसुफ अली को भी देख लेते हैं, इन पे टिक किया. ठीक है जी, टिक हो गया. अब जरा इधर आ जाए, लुक एट दिस, सब की आ गई. एक ने कहा है वो टू एवरी स्लैंडर एंड बैकबाइटर, एक ने कहा मुफ्ती तकी उस्मानी साहब ने कहा वो टू एवरी बैकबाइटर एंड डिराइडर, वो टू एवरी फॉल्ट फाइंडिंग बैकबाइटर. देखें मौलाना मदूदी ने थोड़े और अंदाज से, वो टू एवरी फॉल्ट फाइंडिंग, यानी फॉल्ट फाइंडर है ये बंदा, छोटी छोटी फॉल्ट्स लोगों की तलाश करता है और उन फॉल्ट्स को पकड़ लेता है, फिर लोगों को ताने देता है. कितनी खूबसूरत चीज आपके सामने वाज़ेह हुई, फॉल्ट फाइंडिंग बैकबाइटर. अच्छा, अब्दुल हलीम ने भी कहा वो टू एवरी फॉल्ट फाइंडिंग बैकबाइटर. यूसुफ अली ने कहा वो टू एवरी काइंड ऑफ स्कैंडल मॉन्गरर एंड बैकबाइटर, तो उन्होंने स्कैंडल मॉन्गरर का जिक्र किया. अच्छा, सही इंटरनेशनल में आ जाए तो वो टू एवरी स्कॉर्नर एंड मॉकर. इट मेक्स इट इवन मोर सिंपल. स्कॉर्नर कौन होता है, मॉर्नर कौन होता है? लेट्स सी. स्कॉर्नर से क्या मुराद है जी? स्कॉर्नर का मतलब है पर्सन हु एक्सप्रेसेस कंटेम्प्ट और डिस्डेन फॉर समवन और समथिंग, यानी जो हर वक्त किसी में फॉल्ट्स फाइंड करे और उनकी फॉल्ट्स फाइंड करके उन्हें स्कॉर्न करे, उन्हें डिसलाइक करे. और मॉकर, ऑब्वियसली मॉकर इज समवन हु मॉक्स, हु लाइक्स टू मॉक. और ये आज के दौर में जो रोस्टिंग कल्चर चल चुका है
کہ ہر ایک کو پکڑو اور اس کو روسٹ کر کے رکھ دو اور لوگوں کو ہنساؤ روسٹ کر کے. دے شوڈ ٹیک ہیٹ فرام دس ورس. وو ٹو ایوری اسکارنر اینڈ موکر. بیک بائٹر بھی ہے, موکر بھی ہے, اسکارنر بھی ہے, ڈیرائڈر بھی ہے, فالٹ فائنڈر بھی ہے. یہ ساری باتیں آپ کو مختلف ٹرانسلیشن سے پتہ لگ رہی ہیں. دیکھیں میں نے ساری ٹرانسلیشنز کھول کے آپ کو کمپیئر کرایا. قرآن پڑھنا کتنا آسان ہو چکا ہے بردرز اینڈ سسٹرز. کتنی نعمتیں اللہ کی. ہمارے پاس انٹرنیٹ ہے, ہمارے پاس ٹائم ہے. میں حیران ہوتا ہوں وہ لوگ کہتے ہیں ہمارے پاس قرآن پڑھنے کا ٹائم نہیں ہے. ٹو دا پوائنٹ بات بتائیں, جو گھر بیٹھ کے 5 گھنٹے نیٹ فلکس کی ٹی وی سیریز دیکھتے ہیں. جو ارطغرل دیکھنے پہ آئیں, تو ارطغرل ویسے مجھے بھی پسند ہے اس پہ پورا ہم نے ایک شو کیا ہے. بہرحال میں ایک چیز کمپیئر کر رہا ہوں کہ جو ارطغرل دیکھنے پہ آئے تو 10 ایپیسوڈ دن میں دیکھ, لیکن قرآن کی جب بات آئے تو کہیں ہمارے پاس جسٹ اے کمپیریزن. اسی طرح جو یوٹیوب ویڈیوز دیکھنی ہے تو کتنا ٹائم ضائع کرتے ہیں, اسکرول کرتے جائیں, برانڈز دیکھتے جائیں, مطلب کتنا ہم ٹائم ویسٹ کرتے ہیں آن لائن شاپنگ میں, برانڈز دیکھنے میں, پیجز دیکھنے میں, انسٹا دیکھنے میں. لک ایٹ دس, اللہ نے کتنا آسان کر دیا قرآن. ایک ایک چیز آپ کمپیئر کر سکتے ہیں, اس خزانے کو پا سکتے ہیں, آپ اس سمندر میں ڈبکی لگا سکتے ہیں. کتنا وزڈم آپ کو ملے گا. سوچیں کہ کیا کہاں سے آپ کی پرسنالٹی. قرآن آپ کے دل کو چھو, آپ کے سوالوں کے جواب آپ کو, لیکن ٹائم نہیں, اسٹرگل کرنی, ساری سورسز آپ کے سامنے. کیا جواب دیں گے آپ اللہ کو قیامت والے دن کہ اللہ میں نہیں پڑھ سکتا. آج کے دور میں, انٹرنیٹ کے دور میں قرآن نہیں سیکھ سکا میں نے. وٹ از یور آنسر؟ اسپیشلی میں یوتھ سے مخاطب. کیا قبر میں آپ کیا آنسر کریں کہ نہیں میرے پاس ٹائم ہی نہیں تھا. میں نے ناولز پڑھ لیے, ہیری پاٹر پڑھ لیا, لارڈ آف دا رنگ, سب کچھ میں نے پڑھ لیا, لیکن یہ سب کچھ میرے سامنے تھا. ویب سائٹس میرے سامنے تھیں, اپرچونٹیز میرے سامنے تھیں, میں نہیں پڑھ سکتا. یعنی مینول ہی نہیں پڑھ سکے آپ اپنا. اللہ آپ سے کیا چاہتا ہے, اللہ آپ کو کیا کہہ رہا ہے, وہ ہی نہیں. کتنا بڑا لاس ہے, کتنا بڑا لاس ہے. کسی دور میں بردرز اینڈ سسٹرز جانا پڑتا تھا دور چل کے, کسی شیخ کو, کسی اسکالر کو جا کر پکڑنا پڑتا تھا. پکڑنے سے مراد ہے ان کی کلاسز میں بیٹھنا پڑتا تھا. سب کچھ ہے. جو نہیں سمجھ آیا اسکالر کو کال لگائیں, اسکالرز کی محفل میں جائیں. یس, اسکالر سے بھی سیکھیں جا کے, میں منع نہیں, وہ تو بہت ہی افضل درجہ ہے, کیونکہ اسکالرز کی محفل میں جا کے قرآن پڑھنا اس کی ایک الگ ہی. لیکن یہ سب چیزیں میں نے آپ کو دکھا دی. اس کے بعد کوئی جواز نہیں, اس کے بعد کوئی بہانہ نہیں. قسم سے وی ول بی آسکڈ اباؤٹ, آئی ایم ٹیلنگ یو. تو یہ Quran.com, amazing website. You can compare different translations of the Quran through this. You can get so much knowledge. بہرحال to wind it up brothers and sisters, دیکھیں میرا آج کا پرپس تھا آپ کو ایک گائیڈ لائن دینا ہے قرآن سے پڑھنا ہے. میں ریپیٹ کرتا ہوں, سب سے سمپل طریقہ یہ ہے کہ آپ قرآن کی سمپل ٹرانسلیشن پڑھنا چاہیے. سافٹ ویئر کھولیں, روزانہ پڑھیں, سافٹ ویئر سے پڑھیں. مصحف چاہتے ہیں یہ اس, ٹھیک ہے, سمپل ٹرانسلیشن پڑھیں. جہاں پہ اٹکیں وہاں پہ یہ احسن البیان, صحیح حدیث کی روشنی, وہاں پہ جا کے اس کی تفسیر. وہاں سے بھی نہ سمجھ آئے کسی کو کال لگا. مزید اس کی تفسیر میں, اس کی ڈیپتھ میں ڈوبنا چاہتے ہیں تو پھر تفسیر ابن کثیر انگلش میں 10 والیومز ہیں, اردو میں 5 والیومز ہیں, وہ بھی میں نے آپ کو دکھائی. تفہیم القرآن مولانا مودودی کی ہے, وہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں. تو کچھ مشکل نہیں ہے. اب میں آپ کو لاسٹلی بس صرف ایک مثال دوں گا کہ تفسیر ابن کثیر جو ہے اس کا سٹائل میں آپ کو دکھاؤں گا. یہ میں کھولنے لگا ہوں سورہ نون, اوکے, چیپٹر 68, 29ویں پارے میں. سورہ ملک کے بعد سورہ نون ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. نون والقلم وما یسطرون ما انت بنعمت ربک مجنون وَإِنَّ لَكَ لَأَجْرًا غَيْرَ مَمْنُونٍ. ٹرانسلیشن نون, by the pen and by what they یستور. یستور سے کیا مراد, we'll come to it. You by the grace of your Lord are not, and verily for you will be reward that is not ممنون. کیا مطلب ہے یہ دیکھیے. پہلے نون کا ذکر آ گیا کہ نون حروف مقطعات میں سے, پھر دی ایکسپلینیشن آف دا پین آ گیا کیونکہ والقلم کا ذکر ہے نا. قلم, پین سے کیا مراد ہے. Concerning Allah's statement والقلم by the pen, the apparent meaning is that this refers to the actual pen that is used to write. It is the pen. This is like Allah saying Ikra wa rabbukal akram, read and your Lord is the most gracious. Allazi allama bil qalam, who has taught by the pen. Therefore this statement is Allah swearing and alerting his creatures to what he has favored them with by teaching them the skill of writing through which knowledge is attained. اللہ تعالیٰ انسانیت کو باور کرا رہے ہیں کہ تم پڑھ لکھ کے اب جو ایروگینٹ بن گئے ہو, سائنس کے تھرو اللہ کو ریجیکٹ کر رہے ہو, یہ تمہیں پڑھنے لکھنے کی ایبلٹی کس نے رکھی ہے تم میں رائٹنگ کی ایبلٹی جانوروں میں نہیں ہے, تم میں کس نے رکھی ہے. اشرف المخلوقات کس نے تمہیں بنایا, اس کی قسم اللہ کھاتے ہیں اس قلم کی کہ یہ رائٹنگ تمہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سکھائی ہے. Look at this, the depth in the Quran. Okay, وما یسترون, and by what the yastur,
اب ابن عباس کا یہ ویو آنے لگا. ابن عباس مفسر قرآن ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کے بیٹے ہیں. ابن عباس, مجاہد اینڈ قتادہ, یہ تینوں مفسر ہیں, گریٹ مفسرین. all said that this means what they write. یستور سے مراد ہے what they. السدی said the angels and the deeds of the servants they record. یعنی اینجلس کی بات ہو رہی کہ جو وہ لکھتے ہیں, سرونٹس کے ڈیڈز جو ہے وہ ریکارڈ کرتے ہیں. ثابت ہو گیا کہ رائٹنگ سے یہاں پہ کیا مراد ہے. تو یہ سٹائل ہے ابن کثیر کا. ابن ابی حاتم ریکارڈڈ فرام الولید ابن عبیدہ بن الصامت that he said, my father called for me when he was dying and he said to me, verily I heard the messenger of Allah sallallahu alaihi wasallam say, verily the first of what Allah created was the pen, and he said to it, write. The pen said, oh my Lord, what shall I write? He said, write the decree and whatever will throughout eternity. ثابت ہو گیا کہ یس, اس پین سے مراد وہ پین بھی ہو سکتا ہے جس کو اللہ نے حکم دیا تھا کریٹ کر کے کہ سب کچھ لکھ دو. اور پھر اس کی بہت اچھی ڈسکشن, انٹرسٹنگ ڈسکشن آ گیا. اوکے, پھر یہ دی ایکسپلینیشن آف دا اسٹیٹمنٹ, ویریلی یو آر آن این ایگزالٹڈ کیریکٹر وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے کیریکٹر, اس کی تفسیر ڈیٹیل میں اس کا بیان آ جائے گا. تو یہ دیکھیے, یہ نا ایک سٹائل ہے تفسیر ابن کثیر کا کہ صحابہ کے اوپینین, حدیث سے جو ہے وہ ظاہر ہے تفسیر واضح کی, اور اس طرح پھر ڈیٹیل میں بتایا کہ کیا مطلب ہے ان ورسز کا. That's why I always refer to تفسیر ابن کثیر. اب دیکھیے اسی طرح اگلا ٹاپک آ گیا, prohibition of giving in to the pressure of the disbelievers and their suggestions and that they like to meet in the middle of. اب یہ کوئی اٹھا کے آپ کو کہے کہ دیکھو جی قرآن میں کہ نان مسلم کی سجیشنز نہ لو. کہاں لکھا ہے نان مسلم کی سجیشن نہ لو؟ یہ بات ان ڈس بلیورز کی ہو رہی ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے میں رکاوٹیں ڈالتے تھے, جو گڈنس کے دشمن ہیں, جو نہیں چاہتے کہ گڈنس پریویل کرے, ایکویلٹی ہو, جسٹس ہو, ایکویٹی ہو, جو انسانیت کے دشمن ہیں بیسیکلی. ان کی یہاں پہ بات ہو رہی کہ ان کی سجیشنز نہ مانیں, چاہے وہ جتنے مرضی میٹھے انداز میں بات کریں, ان کے پریشر میں نہ آئیں. پیئر پریشر کی بات ہو رہی ہے کہ ڈونٹ سبمٹ ٹو دا پیئر پریشر, بیکاز اف یو ول فالو پیئر پریشر یو ول اینڈ اپ ویسٹنگ یور سیلف, یو ول اینڈ اپ ڈسٹرائنگ یور سیلف. کتنا خوبصورت پوائنٹ ہے سورہ قلم میں. اور پھر اس کو انہوں نے آگے ثابت کیا کہ اللہ تعالیٰ نے کیسے یہ بات بتائی ہے, احادیث بتائی ہیں. ظاہر ہے ابن عباس, یہ دیکھیے آ گیا نا. اب یہ جو ورڈ ہے حماز کا کیا مطلب ہے؟ حماز, ابن عباس and قتادہ both said this is slander. تو ہمازا also means slander and حماز کا مطلب ہے slander. پھر اس کا کیا مطلب ہے؟ going about with نمیم, be نمیم. This refers to the one who goes around among people instigating discord between them and carrying tales in order to corrupt relations between people when they are good. And قرآن نے اس بندے کو کنڈیم کیا ہے, بھی نمیم کو. نمیم کون ہے؟ وہ بندہ جو لوگوں کے ارد گرد جاتا ہے, ڈسکارڈ پھیلاتا ہے, باتیں پھیلاتا ہے, بدگمانیاں. کتنی اصلاح ہوتی ہے قرآن پہ. یہ میں نے آپ کو ایک مثال, قرآن خزانوں سے, قرآن کی ڈیپتھ. جو بندہ ڈبکی لگا دے وہ پھر ویسا نہیں رہتا جیسا. That person comes out to be a real change maker, the real human being جو he or she is supposed to be. Okay, so brothers and sisters, یہ ایپیسوڈ میں نے آپ کو بتایا کہ قرآن کس طرح سے پڑھیں, اپروچ کیا ہونی چاہیے, ہر چیز آپ کو دکھائی, ایوری تھنگ از اویلیبل. اب ایکسکیوزز کوئی نہیں رہ جاتے, اب وہ بہانے نہیں ہیں کہ نہیں جی قرآن تو سمجھ نہیں آتا, مشکل ہی بہت ہے, یا کس کا پڑھوں. دیز آر جسٹ ایکسکیوزز. کس کا پڑھوں جا کے؟ ہر چیز آپ کے سامنے, مختلف ٹرانسلیشنز آپ کے سامنے, سمجھنے کی کوشش تو کریں نا. یہ سوال بعد کی بات ہے کہ تفسیر کس کی پڑھوں. تفسیر ابن کثیر فرقہ واریت سے بری, سب کا اس پہ اجماع ہے. دس از دی اوتھینٹک. پڑھیں, سمجھیں, گھر والوں کے ساتھ پڑھیں. قرآن ول ٹرانسفارم یو, قرآن ول سیٹ یو فری. پلیز, this is the greatest thing that matters. Knowledge of Allah, اللہ ہم سے کیا چاہتے ہیں, قرآن میں کیا ہے. This is the greatest thing that should matter in your life. Things that matter میں یہ میری طرف سے آپ کو سب سے بڑا میسیج ہے. قرآن کو, اللہ کی معرفت, اللہ تعالیٰ کے بارے میں جانیں, اللہ کے میسیج کو سمجھیں. So I hope کہ you will take this seriously and you will inshallah imitate and follow whatever I told, اور ان ایڈوائسز پہ عمل کی. جزاک اللہ خیر brothers and sisters. مجھے بہت اچھا لگا آج کی ایپیسوڈ. I hope کہ آپ کو بھی فائدہ ہوا ہوگا. Take care of yourselves, اور علم will set you free. قرآن will answer all your questions انشاءاللہ تعالیٰ. گھبرانا نہیں ہے. پیشنس از دا, علم حاصل کرنے کے لیے پیشنس بہت ضروری ہے. However, مجھے بہت سے سوالات آ رہے تھے کہ قرآن پڑھنا کیسے ہے, کون سی تفسیر پڑھیں, قرآن کو کیسے سمجھیں, کس سورہ سے سٹارٹ کریں, واٹ از دا اپروچ, ہاؤ ٹو گو اباؤٹ اٹ. پھر قرآن پڑھنے کے حوالے سے جو سوالات جنم لیتے ہیں, ان سوالوں کو ہم کیسے جو ہے وہ لیں,
ان کے آنسرز ہم کہاں سے تلاش کریں. سو الحمدللہ آئی ڈیسائیڈیڈ کہ میں تھنگس دیٹ میٹر کی جو اگلی کلاس ہے اس میں نالج ڈیفینیٹلی اسی پہ میرا فوکس ہوگا کہ نالج حاصل کرنا کتنا امپورٹنٹ ہے. بٹ میں ہینڈز آن اپروچ کے ساتھ آپ سب کو قرآن پڑھ کے دکھاؤں گا. میرے پاس کچھ کتابیں ہیں، وہ کتابیں میں آپ کو دکھاؤں گا، کچھ تفاسیر ہیں وہ دکھاؤں گا. میں آپ کو انشاءاللہ ایک اپروچ بتاؤں گا کہ قرآن کیسے پڑھتے ہیں، قرآن کو ہم کیسے سیکھ سکتے ہیں اور قرآن کو ہم کیسے سمجھ. ہیونگ سیڈ اٹ، دیکھیں میری جو جرنی ہے قرآن کے حوالے سے، اٹ واز ان 2007 میں نے قرآن پڑھنا شروع کیا. قرآن کو پڑھنے کے مختلف طریقے، ایک ہے کہ آپ سمپل ٹرانسلیشن سے گو تھرو کریں. آپ پہلے ایک سورہ کا کرکس لے لیں، اوور آل گو تھرو کر کے کہ چلو پہلے ٹرانسلیشن پڑھتا ہوں، جو سوالات پیدا ہوں گے ان کو تھوڑا سا سائڈ پہ رکھتا ہوں، صبر کے ساتھ چلتا ہوں یا چلتی ہوں. لیٹس ریڈ قرآن کہ اس میں ہے کیا، اوور آل اس کی ایک تھیم کیا ہے قرآن کی، پھر ہر سورہ کی کیا تھیم. دوسرا طریقہ ہے بہت ڈیٹیلڈ میتھڈ ہے کہ ہم ایک سورہ کھول لیں، اس کا ورڈ بائی ورڈ میننگ بھی دیکھیں، پھر یہ ہے کہ اس کی ٹرانسلیشن کے ساتھ اس کی تفسیر بھی دیکھیں. تفسیر وین اٹ کمز ٹو تفسیر ہم مختلف تفاسیر دیکھیں، نوٹس بنائیں، پراپر محنت کر کے قرآن کو سیکھ. یہ طریقہ ظاہر ہے بہت ٹائم مانگتا ہے، اس کے لیے بہت کمٹمنٹ چاہیے، اس کے لیے آپ کو 2 سے 3 سال لگ سکتے ہیں. میں آج آپ کو دونوں طریقوں کے بارے میں بتاؤں گا، مختلف تفاسیر کے بارے میں ہی بتاؤں گا اور اپنا ایک پرسنل اوپینین دوں گا کہ میں نے قرآن کو کیسے، جب 2007 میں نے قرآن پڑھنا شروع کیا تھا اور اس کے بعد الحمدللہ ثم الحمدللہ یہ میری زندگی میں اللہ کے بہت کروڑوں احسانات میں سے ایک احسان ہے کہ میں نے قرآن کو سمجھا. میں نے اللہ تعالیٰ نے میرے دل میں قرآن کی محبت پیدا کی، مختلف ٹرانسلیشنز میں نے دیکھی اور اپنی طرف سے جتنی میں ایفرٹ کر سکتا تھا قرآن کی مختلف تفاسیر دیکھیں. لیکچرز پریپیئر کرتے ہوئے بھی ہم قرآن جو ہے وہ ماشاءاللہ دیکھتے ہیں، ہمیشہ کوشش کرتے ہیں قرآن سے زیادہ کوٹ کریں، حدیث سے کوٹ کریں. سب سے پہلا جو میں نے جو ایک چیز کی تھی، سب سے پہلی چیز دیکھیں، یہ میرا ویسے بھی ایک پڑھنے کا طریقہ، ہر بندے کا نا پڑھنے کا ایک طریقہ ہوتا ہے. میں ہمیشہ اپنے اسٹوڈنٹس کو ایک بات بتاتا ہوں کہ جب بھی آپ کوئی کتاب پڑھیں سب سے پہلے اس کے کنٹینٹس، سب سے پہلے جو کنٹینٹس کا پیج ہوتا ہے نا اس سے گو تھرو، اس کے بعد وہ چیپٹرز کو انڈرسٹینڈ اس طرح سے کریں ان کے ناموں کے تھرو. مثال کے طور پہ اگر میں فزکس پڑھاتا ہوں، فزکس کی بات کروں، جنرل فزکس میں کیا ہے، نیوٹونین میکینکس میں کیا ہے، تھرمل فزکس میں کیا ہے، کون کون سے چیپٹرز ہیں، لائٹ ساؤنڈ اینڈ ویوز میں کیا ہے، الیکٹریسٹی اینڈ میگنیٹزم میں کیا ہے، نیوکلیئر فزکس میں کیا ہے. یہ میں آپ کو اس لیے بتا رہا ہوں کیونکہ فزکس میں میرا انٹرسٹ ہے، فزکس پڑھاتا ہوں بینگ این انجینئر. مجھے جب چیپٹر وائز پتہ لگ جائے گا کہ اس بک میں چیپٹر وائز یہ چیپٹر اور ان کی ترتیب پتہ لگ جائے گی، اور پھر مجھے ایک چیپٹر کے کنٹینٹس پتہ لگ جائیں گے. مثال کے طور پہ لیٹس ٹاک اباؤٹ، سپوز کر لیں فورسز کا چیپٹر ہے، فورسز کے چیپٹر میں کیا کیا سب ٹاپکس ہیں وہ جب تک مجھے نہیں پتہ لگ جائیں گے مجھے چین نہیں آتا. میرا مطلب پڑھنے کا یہ طریقہ ہے اور میں سب کو یہ کہتا ہوں کہ اسی طرح سیکوینس وائز چلے، یہ آپ کے برین کے لیے اچھا ہے. ہیونگ ریڈ سائیکالوجی، میموری کا چیپٹر ہمیں پڑھایا جاتا ہے سائیکالوجی میں، میموری کس طرح سے بنتی ہے، ہمارا برین کس طرح چیزیں میمورائز کرتا ہے، کس طرح اس کو سسٹین کرتا ہے. یہ میں آپ کو ٹپس دے رہا ہوں. جب آپ کے نا برین میں بلاکس ہوتے ہیں میموری، جب آپ ہر چیپٹر کا ایک بلاک بنا لیں گے نا، آپ کو اس کے کنٹینٹس پتہ ہوں گے، آپ کو سیکوینس وائز اس میں ٹاپکس پتہ ہوں گے، دیٹس بیٹر فار یور برین. آپ کی میموری کے لیے وہ بیٹر ہے، وہ چیز زیادہ دیر سسٹین رہے گی. اب مثال کے طور پہ قرآن پڑھنا، سب سے پہلی بات قرآن کے 114 چیپٹر مجھے کنٹینٹس کا پتہ ہونا چاہیے. ان 114 چیپٹرز میں سے 86 مکی سورز ہیں، 28 مدنی. جو 86 مکی سورز ہیں ظاہر ہے کہ وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو پہلی 13 سال کی زندگی ہے وہی آنے کے بعد، وہ ظاہر ہے کہ اس زندگی کے جو حالات تھے، جو چیلنجز تھے، جو ان کے ٹاسک تھے، جو کویسچنز ان سے کیے جاتے تھے، جو مسئلے ان کو درپیش آتے تھے، وہ ان سے ریلیٹ. اگلے جو 10 سال مدنی دور ہے اس میں 28 سورز نازل ہوئی ہیں. مدنی سورز کی کیا تھیم ہے، مکی سورز کی کیا تھیم ہے، یہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے. مکی سورز میں چونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ٹیم بلڈنگ کر رہے تھے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کی شخصیت پہ ورکنگ کر رہے تھے، پرسنالٹی پہ ورکنگ کر رہے تھے، وہ ایک ٹیم بنا رہے تھے جس نے پوری دنیا میں ایک تہلکہ مچانا ہے، چینج لے کر آنی ہے، سوشل ریولوشن لانی ہے. لہٰذا یہ ضروری تھا کہ ان لوگ کو معرفت الہی اور فکر آخرت کا کنسیپٹ دیا جائے اور ان کے عقیدے پہ، ان کے کریڈ پہ ورکنگ جائے، ان کی پرسنالٹی اسٹرانگ کی جائے
अकीदा हमारी पर्सनैलिटी को स्ट्रॉन्ग करता है। द मोर यू नो अल्लाह सुब्हानहू व तआला द मोर स्ट्रॉन्गर यू बिकम। ये मेरा सेंटेंस याद रखिएगा, जितना आप रब्बुल आलमीन को जानेंगे आपकी जड़ें उतनी मजबूत, आप जिंदगी में उतने बहादुर होते। इसलिए मार्फत इलाही मक्की सूरत ज़्यादातर, मदनी में भी है, डेफिनेटली है। तो इसी तरह फ़िक्र आखरा, जब खुदा खौफी डेवलप हो जाएगी, अकाउंटेबिलिटी का डर आ जाएगा, सेंस आ जाएगी, डेफिनेटली आपकी पर्सनालिटी में ऐसी चेंजेस आएंगी, आप भी हैरान रह जाएंगे। आप विजिलेंट हो जाएंगे, आप बहुत ज़्यादा ख्याल करने वाले हो जाएंगे, आप अकाउंटेबिलिटी का ख्याल करने वाले हो जाएंगे। सो रेवोल्यूशनरी चेंजेस इन लाइफ। तो मक्की सूरज की मेन थीम्स ये दो हैं, और भी हैं लेकिन मेन दो ही हैं। मदनी सूरज मामलात पे बात करता है ज़्यादा, मामलात की बात हुई, इबादात की बात हुई, उसमें हमारे ज़ाहिर है एक माशरा बना मदीना में जाके, तो ज़ाहिर है माशरती पहलू को मद्देनज़र रखते हुए अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जो रूल्स एंड रेगुलेशंस बताने थे वो बताए। सूरह हुजरात जैसे मदनी सूरह, डेफिनेटली उसमें माशरती हमारे जो माशरती निज़ाम है, इस्लाम का सोशल सिस्टम जो है हमारा, जो मैनर्स हैं, जो एथिक्स हैं, उस हवाले से बहुत डिटेल बात हुई। बहरहाल क्रक्स ये है कि मक्की सूरज की थीम और मदनी सूरज की थीम ये भी पता होना बहुत ज़रूरी। अच्छा, बात मैंने की थीम पता होने का, कंटेंट पता होने का, और सबसे पहले नंबर ऑफ सूरज पता होने का। नेक्स्ट थिंग विच आई डिड, मैं ये अपनी पर्सनल अप्रोच बता रहा हूँ कि मैंने कुरान के जो सूरज के नाम है वो याद कर, जैसे मैं आपको बताता हूँ, सूरह फातिहा, सूरह अल बकरा, सूरह आल इमरान, सूरह निसा, सूरह माइदा, सूरह अल अनाम, सूरह अल अराफ, सूरह अनफाल, सूरह तौबा, सूरह यूनस। ये मैंने आपको फर्स्ट 10 चैप्टर्स के नाम में, मैं क्या करता था, रोजाना रात सोने से पहले 10 चैप्टर्स के नाम याद। अच्छा, नेक्स्ट 10 चैप्टर्स, सूरह हूद, सूरह यूसुफ, सूरह राद, सूरह इब्राहीम, सूरह हिजर, सूरह नहल, सूरह बनी इसराइल, सूरह कहाफ, सूरह मरियम, सूरह तहा। ये नेक्स्ट 10 चैप्टर्स, फिर नेक्स्ट 10 चैप्टर्स के नाम, फिर नेक्स्ट 10 चैप्टर्स के नाम। मुझे अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह कुरान के 114 चैप्टर्स के नाम याद हैं। ये नाम याद होना क्यों ज़रूरी है? ताकि आपके जहन में फ़ौरन आ जाए कि अच्छा सूरह निसा इसकी क्या थीम है, अच्छा सूरह अहज़ाब इसकी क्या थीम। ये वो स्ट्रेटेजिक तरीका है अगर आपने दावा का काम कर, अगर आप लोगों को कुरान कोट करना चाहते हैं। ये चीज़ मैं इंस्पायर हुआ था डॉक्टर जाकिर नाइक से कि आई शुड बी कोटिंग थिंग्स फ्रॉम द कुरान। ये स्ट्रेटेजिक तरीका मैं आपको बता रहा हूँ, ये वो नहीं है, ज़रूरी नहीं है कि इसी तरह आप चलें। हाउएवर अगर इस तरह आप चलेंगे तो आपको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में कुरान के एटलीस्ट चैप्टर्स पता होंगे, और आपको एटलीस्ट ये पता होगा कि सूरह हुजरात, मिसाल के तौर पे कोई मुझे कहता है कि यार सूरह हुजरात जो है वो कहाँ पर है। अब पारा वाइज हुफाज को याद होता है, लेकिन मैंने चैप्टर वाइज याद किया। मुझे याद है कि चैप्टर 49 इज सूरह हुजरात। कोई कहता है कि सूरह यासीन कहाँ पर है, तो आई नो कि सूरह यासीन इज चैप्टर 36 ऑफ द कुरान। ये चीज़ मैंने ग्रिप की, क्योंकि मेरा तरीका ये है कि जब तक मुझे कंटेंट्स पे ग्रिप ना आ जाए मैं आगे नहीं चल। अच्छा, ये मैंने आपको बात बताई। अब सवाल ये पैदा होता है कि कुरान कौन सा पढ़ें, किस अप्रोच के साथ पढ़ें, कैसे समझें। सबसे पहली बात, आप सब के लिए बहुत सादत की बात होगी अगर आप कुरान पढ़ना, ये अल्लाह ताला की बहुत बड़ी तौफीक होगी, ये अल्लाह ताला का एहसान होगा, अल्लाह का गिफ्ट होगा, क्योंकि कुरान इज़ द बुक दैट शुक द वर्ल्ड। यासीन वल कुरानिल, अल्लाह ताला कसम खा के कहते हैं कि कुरान बेशक बुक ऑफ विजडम है। इट विल चेंज एवरीथिंग इन योर लाइफ, इट विल ब्रिंग द, अल्लाह ताला, देखें कुरान को क्या कहा अल्लाह ताला ने कि ये मौइज़ा है, ये शिफा है। किस चीज़ की शिफा? जो चीज़ फिस सुदूर, हमारे सदर में, हमारे सीनों में, उसके लिए शिफा है। रूहानी बीमारियों के लिए शिफा है, जिस्मानी बीमारियों के लिए भी शिफा है। ये मौइज़ा है, रिमाइंडर है हम सब के लिए, और ये गाइडेंस है, ये रहमा है, ये मर्सी है अल्लाह सुब्हानहू व तआला की, ये ब्लेसिंग है। इसलिए इन ऑर्डर टू रीड द कुरान, मैं 2007 में जब कुरान पढ़ना शुरू किया, मैंने कुरान खोला। मुझे बड़ी शर्मिंदगी हुई कि मैं अरबिक पढ़ना भूल, क्योंकि द लास्ट आई रेड द कुरान, मुझे याद आया, ये मैं बात कर रहा हूँ 2007 की, जब मैं यूनिवर्सिटी में था, और द लास्ट आई रेड द कुरान वाज मे बी, शायद जब मैं बच्चा था या ओ लेवल्स में होऊंगा मे बी, तब मैंने कोई कुरान की सूरा, वो भी कहाँ पढ़ी होगी, किसी 40वें पे जाके पढ़ी होगी दिखाने के लिए। हमारे माशरे में 40वें वगैरह पे कुरान पढ़ा जाता है ना, तो शायद उसमें जाके पढ़ी, एक रवायत के मुताबिक, रवायती जो हमारा एक कस्टम है उसके मुताबिक, बट उसके अलावा कुरान बिल्कुल आउट ऑफ टच, अल्लाह ताला माफ़ फरमाए। तो बहरहाल मुझे बड़ी शर्मिंदगी हुई कि मैं तो कुरान ही पढ़ना। देन व्हाट आई डिड कि मैंने मुझे पता था, इतना मुझे नॉलेज था कि अब्दुर्रहमान सुदैस
امام کعبہ ہیں, بہت خوبصورت ان کی تلاوت ہے. تو میں نے ان کی تلاوت جو ہے وہ کہیں سے کاپی کی. ہمارا لین کا نیٹ ورک JIK میں بہت وسیع اویلیبل ہوتی تھی. میں نے قاری عبد الرحمن سدیس کی تلاوت جو ہے ڈاؤن لوڈ کی اور ان کو سن کے اپنا تلفظ اور اپنا ایٹ لیسٹ وہ چیز کریکٹ کرنا شروع کی. بیسک رولز تو پتہ تھے لیکن بھول چکے تھے پڑھنا. تو میں نے کیا کیا کہ میں نے ان کی تلاوت سن کے اپنی تلاوت کریکٹ کر. دس واز سچ اے بیوٹیفل جرنی. مجھے ابھی تک یاد ہے میں عصر سے مغرب کا ٹائم چوز کیا تھا کہ میں روزانہ اس ٹائم بیٹھوں گا. پہلے میں ان کی تلاوت سنتا تھا, تلاوت سننے کے بعد میں ٹرانسلیشن خود پڑھتا تھا, پھر ٹرانسلیشن پڑھتا تھا, اور اس کے بعد اگر کسی چیز کی نہ سمجھ آئے تو تھوڑی سی تفسیر دیکھ. یہ ہے اسمارٹ میتھڈالوجی. میں سمجھتا ہوں سب سے پہلے میں سب کو یہی سجیسٹ کروں گا. دیکھیں اگر آپ ڈیپر تفسیر میں جانا چاہتے ہیں دیٹ از آلسو گڈ, بٹ میری ایڈوائس یہ ہے کہ سب سے پہلے آپ قرآن کو ایک بار ٹرانسلیشن, نہیں سمجھ آئیں گی کچھ چیز دوبارہ گو تھرو کریں, نہیں سمجھ آئیں گی دوبارہ گو تھرو. اب میں آپ کو باری باری قرآن کی کچھ ٹرانسلیشن ریکمینڈ کرتا ہوں, کچھ میں آپ کو قرآن کے حوالے سے دکھاتا ہوں, ان کی تفاسیر دکھاتا ہوں قرآن کی. سب سے پہلے صحیح انٹرنیشنل کی ٹرانسلیشن. دس از جسٹ اے ٹرانسلیشن, یہ صرف ٹرانسلیشن ہے. اگر آپ دیکھیں اس میں عربک نہیں ہے, دس از جسٹ اے ٹرانسلیشن. صحیح انٹرنیشنل از ون آف دی اوتھینٹک ٹرانسلیشنز آف قرآن ان انگلش. یہ کاپی میں نے دبئی سے لی تھی اور میں وزٹ ٹو دبئی. آئی ایم ناٹ شیور یہ پاکستان میں ہے کہ نہیں, لیکن صحیح انٹرنیشنل کا سافٹ ویئر اویلیبل ہے. ابھی میں سافٹ ویئرس کی طرف آؤں گا, میرے سامنے لیپ ٹاپ ہے, میں انشاءاللہ آپ کو سافٹ ویئر. صحیح انٹرنیشنل از ریٹن تو نہیں کہنا چاہیے, ظاہر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن جو ہے نازل کیا ہے. اس کی ٹرانسلیشن از کمپائل اینڈ obviously ٹرانسلیشن از ڈن بائی 3 ریورڈ سسٹرز جو آپس میں بہنیں ہیں. 3 بہنوں نے قرآن کی, اسکالرز بھی اس کو ریکمینڈ ہیں, بہت سمپل ٹو انڈرسٹینڈ ہے. اس کے علاوہ دا نوبل قرآن, ڈاکٹر محسن خان اور تقی الدین ہلالی, بہت اچھی ٹرانسلیشن انگلش میں. اور اس کے بریکٹس جب آپ, ابھی میں آپ کو سافٹ ویئر میں دکھاؤں گا, ایکچولی جو بریکٹس ہیں نا اس کے, ایک ورس ہے اس کی ٹرانسلیشن ہے اور ایک ورڈ کے آگے بریکٹ لگا ہوا ہے اور بریکٹ میں کچھ الفاظ لکھ. وہ جو بریکٹس ہے نا وہ تفسیر ہے, تفسیر قرطبی سے انہوں نے بریکٹ میں ایک ویو دیا. وہ قرآن کے اللہ تعالیٰ کے الفاظ کی ٹرانسلیشن, وہ تفسیر ہے بریکٹ کے. یہ میں نوبل قرآن کی بات کر رہا ہوں جو کہ ڈاکٹر محسن خان اور ڈاکٹر تقی الدین ہلالی نے دونوں نے مل کے کمپائل کیے ٹرانسلیشن. بہرحال دس صحیح انٹرنیشنل از جسٹ اے ٹرانسلیشن. یو کین ایزیلی گو تھرو دا ٹرانسلیشن. دیکھیں اس میں عربک نہیں ہے, آپ صرف ٹرانسلیشن. آپ کو کچھ باتیں سمجھ نہیں آئیں گی, کچھ باتوں پہ کویسچن ریز ہوگا, کہیں پہ آپ کو لگے گا کہ یار یہ لینگویج اللہ تعالیٰ کی, اللہ تعالیٰ ڈانٹ, اللہ کا غضب نازل. دیکھیں ساری ٹونس کو میں, اللہ کا غضب بھی ہے, اللہ کی محبت بھی ہے. You have to understand کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم was up against who? You know, the status quo of the society, who were living a life of insolence, who were living an irresponsible life. They didn't want to change. They didn't want کہ